لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، معزز بزرگوں، میں نے یہ شروع کیا تھا کہ حج آ رہے ہیں، حج کے کچھ فضائل، کچھ مسائل، کچھ آداب، کچھ احکام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والے جب حج کرنے جائیں وَتَزَوَّدُوا سامان سفر ساتھ لے جائیں۔ عام احساس، عام تصور یہ ہوتا ہے سامان سفر سے کپڑا لتا، پیسہ پائی، اخراجات ضروریات ساتھ لے جائیں۔ یہی ہمارا احساس ہے اور اسی کو ہم سامان سفر کہتے ہیں۔ میں جتنا دن وہاں رہیں عافیت سے رہیں، کسی کی احتیاج نہ ہو، ایک آدھا ساتھی تیار ہو جائے، ایک سے دو بھلے، مکہ مکرمہ میں رہائش قریب ملے، مکہ مدینہ منورہ میں رہائش قریب ملے، فلاں اور فلاں، اتنا جوڑے کپڑے ہونے چاہیے، اتنا بستر ہونا چاہیے، پلیٹ چمچ ہونا چاہیے، قربانی کے پیسے ہونے چاہیے، کرایہ کے پیسے ہونے چاہیے، کچھ صدقے کے لیے بھی رکھ لیں۔ وَتَزَوَّدُوا، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی تمہاری ضرورت ہے، لے جاؤ، سامان سفر لے جاؤ۔ اور ہر آدمی اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے سامان سفر لے جاتا ہے۔
کچھ لوگ یہاں سے کھانے پیک کرا کے لے جاتے ہیں، وہ ان کا ذوق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک ہمارا بھی ذوق ہے۔ ہم کہتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سامان تو تم لے جاؤ لیکن ایک سامان ضرور ساتھ لے جاؤ۔ وہ کون سا سامان ہے؟ تقویٰ کا سامان ہے، تقویٰ ساتھ لے جاؤ۔ سامان سفر میں سے بہترین سامان سفر تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے معنی کیا ہیں؟ تا قاف موٹا واو اور آگے یا، وہ الف کی جگہ پڑی جاتی ہے تقویٰ۔ تقویٰ کے معنی ہوتے ہیں www.shahideislam.com۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا تقوی کا معنی، تو فرمایا جب کبھی تم ایسے راستے پر چلو جس کے دونوں طرف سے جھاڑیاں ہوں، تو جب تم کپڑے سمیٹ کے جاتے ہو کہ جھاڑیوں سے نہ الجھے، یوں سمٹا کے جاتے تاکہ کپڑے پھٹے نہ، الجھے نہ، یا کبھی تنگو تاریخ جگہ سے گزرتے ہیں سمٹ کے گزرتے ہیں، یا دائیں بائیں کہیں گندگی اور غلاظت کا اندیشہ ہو تو سمٹ کے گزرتے ہیں، کپڑے خراب نہ ہو، جسم خراب نہ ہو۔ اس طرح آدمی ظاہری جسم کو، ظاہری لباس کو گندگی سے، جھاڑیوں سے، کانٹوں سے بچاتا ہے، ایسے ہی آدمی اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی آنکھ کو، اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو، اپنے آپ کو گناہوں کی آویزش سے اور آلائش سے بچائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے اس کے ساتھ تقوی کا لفظ آیا ہے، فاتقوا اللہ واتیعون، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور فرمایا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وتزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ۔ نکاح کا حکم آیا تو تقوی کا حکم آیا، اس لیے کہ تقوی کے بغیر بات بنتی نہیں۔ اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو آدمی گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا۔ ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ ہمارے کپڑے گندے ہو جائیں گے، ہم کبھی سمٹ کے نہیں گزریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ تجربہ کیا ہوگا، اگر کبھی کہیں جائیں اور کتا آ جائے اور پالتو کتا ہو تو وہ پاؤں میں لوٹتا ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ اس کو ہکاتا ہے، بھگاتا ہے اور اپنے کپڑے بچاتا ہے، چلو۔ اور جن کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کچھ نہیں کرتے، وہ بلکہ اٹھا لیتے ہیں، اس کو گلے کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ بلکہ میں نے تو اس سے زیادہ بھیانک منظر بھی دیکھے کہ ایک صاحبہ نے آئس کریم لی اور اپنے کتے کے سامنے کر دی، اس نے چاٹ لیا، پھر خود چاٹ لیا، پھر اس کے سامنے کی، پھر اس نے چاٹ لیا۔ میں نے خود دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس کو احساس ہی نہیں، پاکی ناپاکی کا احساس ہی نہیں، کیوں بچے گا وہ؟
مزدوروں کو دیکھا ہوگا جب وہ مزدوری کرتے ہیں، تغاری اٹھاتے ہیں، سیمنٹ اٹھاتے ہیں، ان کے کپڑے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بچتے نہیں، جس طرح ہیں اٹھا لیتے ہیں۔ اور اگر مالک وہاں کھڑا ہو تو وہ سیمنٹ سے بھی بچتا ہے، مٹی سے بھی بچتا ہے، سب کچھ سے بچتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنے کپڑے بچانے ہیں۔ جن لوگوں کو اپنے دل اور دماغ کو گندگی سے بچانا ہے ڈرتے وہی ہیں، اور جن کے دل و دماغ آلودہ ہیں، احساسات و خیالات آلودہ ہیں، گناہوں کی گندگی سے، اللہ کی نافرمانی کی غلاظت سے آلودہ ہیں، وہ کیوں ڈریں گے بھائی؟ وہ بالکل نہیں ڈریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم جا رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو دیکھو اپنے آپ کو بچا بچا کے چلو، وہاں تقویٰ لے جاؤ ساتھ، لمحے لمحے تمہارے پاس، قدم قدم تمہارے پاس تقویٰ ہونا چاہیے۔ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری آنکھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے اشارے اور کنائے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بھائی ہم وہاں اپنی صفائی کے لیے جا رہے ہیں تو غلاظت سے نہ پھیلائیں۔ وہاں کیوں جاتے ہیں حج کے لیے؟ حج کے لیے تو اسی لیے جاتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو جتنا تقویٰ تمہارے پاس ہے لے جاؤ، www.shahideislam.com، جتنا بچ سکتے ہو گناہوں سے بچتے رہو۔ یہ معنی نہیں کہ گناہ معاف کرانے جا رہے ہیں تو لہذا یہاں سے شروع کر دیں، بدمعاشیاں شروع کر دیں۔ میں نے اگلے دن عرض کیا تھا اپنے دوستوں سے، میں نے کہا آدمی اگر جوتا لینے جائے، جوتا ٹوٹا ہوا بھی ہونا اس کے پاس، وہ پہن کے جاتا ہے، ننگے پاؤں نہیں جاتا کہ جوتا لینے جا رہا ہو۔ جتنا تمہارے پاس ہے وہ تو تم لے جاؤ۔ کپڑا خریدنے جا رہے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ اتار کے پھینک دیں، ننگے جائیں گے بازار، نہیں، جیسا کچھ ہے یہ تو ساتھ ہی لے جاؤ نا۔ میاں تم اللہ تعالی کے ہاں سے تقویٰ لینے جا رہے ہو، لیکن جتنا کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو لے جاؤ۔ کہو یا اللہ اتنا ہمارے پاس تھا وہ تو ہم بچا کے لائے، مزید عطا فرما دے۔ برادران یوسف گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، قحط پڑ گیا تھا نا، مصر میں قحط پڑ گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے فالقوہ فی غیابۃ الجب، کنویں میں پھینک دیا تھا۔ قافلہ آیا، انہوں نے پانی نکالنا چاہا، بیچ میں دیکھا تو ایک بچہ ہے، اور وہ بچہ بھی کیا ہے، نگاہ نہیں ٹھہرتی، حسن یوسف، سبحان اللہ۔ کائنات کا کوئی حسین ان کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات دوسری ہے، ہماری اماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا اور ہاتھ کاٹ بیٹھی تھی، میرے محمد کو دیکھتی تو دل چیر بیٹھتی۔ علماء نے لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ظاہری تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا تھا کہ جو پہلی نظر میں دیکھتا تو ایک دم ڈر جاتا، لیکن جو جو قریب آتا جاتا قید ہوتا جاتا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایسا حسن تھا ہم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ چمک ہو نا، چمک، یہ آئینہ رکھا ہو، آئینہ اور اوپر شعاعیں پڑ رہی ہوں سورج کی، آدمی نہیں دیکھ سکتا،
تم کہو گے کیسے نہیں دیکھ سکتے؟ یہ مثال سے میں نے سمجھایا ہے. صحابہ فرماتے ہیں نگاہ نہیں ٹکتی تھی ہماری، وہ حسن تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں رات کو 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، کبھی میں ادھر دیکھتا کبھی میں ادھر دیکھتا، کبھی میں کہتا کہ چاند زیادہ چمک رہا ہے، کبھی میں کہتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ چمک رہے ہیں. بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ حضور کی چمک چاند سے زیادہ ہے. خیر تو وہ قافلے نے نکال لیا. قدرت کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ جب بڑا بناتے ہیں تو ذرا آزمائشیں دیتے ہیں. ہمارے ہر شہید نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ کسی کو اونچا کرتے ہیں تو ظاہری اسباب کی سیڑھیاں نکال لیتے ہیں بیچ میں سے پاؤں سے. یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بڑا اس لیے بنا کہ اس کا باپ بڑا تھا، یہ بڑا اس لیے بنا تھا کہ اس کا بھائی بڑا تھا، یہ بڑا اس لیے تھا کہ اس کے پاس مال تھا، یہ بڑا اس لیے تھا کہ اس کے پاس حکومت تھی. تمام کے تمام درمیان کے واسطے کاٹ دیے جاتے ہیں اور پھر اللہ اس کو بڑھاتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نبی ابن نبی ہیں، عظمت و رافت کی بلندیوں سے ہم کنار کرنا تھا تو یہ سارے واسطے درمیان میں سے نکال دیے. خیر غلام بنا لیے گئے، بکتے بکاتے پہنچے مصر. عزیز مصر نے جو مصر کا بادشاہ اس نے خریدا، تعلیم و تربیت کی. وہ قصہ لمبا ہے، سنا ہوگا آپ حضرات. آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا اور یوسف علیہ السلام نے جب ان کو جیل سے نکالا گیا تو خود ہی فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ امین. آپ مجھے جو ہے نا وہ چونکہ خواب سنایا تھا کہ اس طرح کے قحط آنے والا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انسانیت پر شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کام مجھے دے دو. خیر اب سب لوگ آ رہے ہیں، قحط پڑ گیا، سب لوگ آ رہے ہیں، غلہ لینے آ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. میاں دل ایسا ہونا چاہیے، ظرف ایسا ہونا چاہیے کہ تکلیف دینے والے، ایذا پہنچانے والے آئے ہیں، پہچان لیا اور اپنے احسان کو نہیں روکا. اللہ اللہ. www.shahideislam.com. اب ایک دو دفعہ جانا ہوا. خیر تو برادران یوسف کہتے ہیں یوسف علیہ السلام سے، وہ پہچانتے نہیں، کہتے ہیں جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. یہ انسان کو کہہ رہا ہے، عزیز مصر بادشاہ سلامت، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، چند کھوٹے سکے لائے. جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم لائے ہیں کھوٹے سکے، چند کھوٹے سکے. فاوفی لنا الکیل، قانون اور اصول کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملنا چاہیے کیونکہ کھوٹے سکے بازار میں چلتے نہیں ہیں نا. لیکن بہرحال ہم درخواست کرتے ہیں فاوفی لنا الکیل، ہمیں مطلوبہ مقدار میں بہرحال ہمیں غلہ دے دیا جائے. وتصدق، یہ بدلہ نہیں ہوگا اس کا، یہ آپ کی جانب سے صدقہ ہوگا. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالی صدقہ کرنے والوں کو بڑا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو
وہ بھی خالی نہیں گئے تھے، جتنا تھا لے گئے تھے۔ ہم بھی بارگاہ الہی میں کچھ تو لے جائیں، جتنا ہے وہ تو بارگاہ الہی میں پیش کرو۔ یا اللہ اتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم کر لائے ہیں، آگے تو فرماتی ہے۔ اعمال کے کھوٹے سکے، تقوی کے کھوٹے سکے لائے ہیں، یا اللہ یہ قبول فرما لیجئے، اور یا اللہ صحیح صحیح تقوی دے دیجئے ہمیں۔ بہت دور سے آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، پسماندہ ہیں، غربت زدہ ہیں، افلاس زدہ ہیں۔ میاں غربت زدہ سے مراد میں یہ مطلب نہیں کہ تم کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، میں تمہاری توحید کر رہا ہوں بھائی، اللہ کے سامنے ہم سب فقیر ہیں۔ انتم الفقراء واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو، ہم بھک منگے ہیں سارے کے سارے، جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ لیکن جہاں تک اس کی بات ہے، تقوی و تدین کی بات ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خالی ہاتھ ہیں۔ ایک عمل ایسا ہمارا نہیں ہے جس کی بنا پر ہم بارگاہ الہی میں یہ کہہ سکیں کہ فلاں عمل کی بنا پر یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ سنایا تھا نا میں نے قصہ آپ حضرات کو، بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس نے درخواست کی اللہ کی دربار میں کہ یا اللہ میں ساری زندگی تیری بات کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہ یا اللہ میں سجدے کی حالت میں چاہتا ہوں میری روح قبض ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، یہ اس پر چلا گیا، وہاں میٹھا چشمہ جاری فرما دیا، ایک انار کا درخت اگا دیا، روزانہ ایک انار اس پر تیار ہو جاتا، وہ کھا لیتا اور یہ پانی پی لیتا، اور وہی اس کی زندگی گزری یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ 500 سال تک اس نے بات کی۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوا یا ہوگا، اور جو یقینی واقعات ہوتے ہیں ان کو عربی میں ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ میاں نے فرمایا جاؤ ہم نے اپنے فضل سے تمہیں معاف کر دیا۔ اب اس کو بڑی حیرت ہوئی، پیشانی گھس گئی، 500 سال تک سجدے کر کر کے رگڑ گیا ماتھا۔ اللہ فرماتے فضل دے، یا اللہ وہ 500 سال کی بات کا کیا ہوا، اس کا بدلہ نہیں ہے۔ فرمایا اچھی بات، ملائکہ سے حکم ہوگا لے جاؤ اس کو، لے جاؤ، جہنم میں نہیں ڈالنا، ذرا وہاں سے اس ایریے کی ذرا سیر کرا کے لاؤ۔ جہنم کے قریب لے جا کر کے وہاں کی جو جہنم کی لپکیں اور ان کی خشکی آپ دیکھ لیں، ہوا چلتی ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے، سائبیریا میں ہم یہاں تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سائبیریا تو نام ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم 2 سانس لیتی ہے سال میں، ایک گرمیوں میں اور ایک سردیوں میں۔ جہنم کی بھی 2 طبقے ہیں، 2 طبقے، ایک زمہریر کا طبقہ ہے اور ایک اس کی نار یعنی گرمی کا طبقہ ہے۔ جہنم نے درخواست کی کہ یا اللہ اتنا گرمی ہو گئی ہے کہ اب میں اپنے آپ سے تنگ ہوں، میری گرمی مجھے کھائے جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا چلو ایک سانس لے لو۔ ایک سانس لی، یہ پوری کائنات میں جو گرمی ہے اس سانس کا اثر ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم۔ گرمیوں میں یہاں تو موسم گرم ہوتا ہی نہیں، ہم نے دیکھی ہی نہیں گرمی۔ خط مستقیم پر جاؤ پتہ چلتا ہے، خط استوا، جو خط استوا میں رہتے نا، ہم تو بہت ہٹ کر ہیں خط استوا سے۔
جن کے سر پر سورج نکلتا ہے اور جاتا ہے. تو یہ میں یہ کر رہا تھا کہ سانس لیتی ہے جہنم ٹھنڈا، ہم یہاں تڑپ رہے ہیں، سائبیریا والے تڑپ رہے ہیں اور سمندر جم گئے. سانس لیتی ہے جہنم تو جناب آپ کے سدی اور ان علاقوں میں یہ خط استوا سے دور ہیں، یہاں کتنا ڈگری گرمی چلی جاتی ہے. تو وہاں جہنم کے قرب میں کیا عالم ہوگا گرمی کا. اب وہاں جو گئے تو وہ تو اس کی گرمی کی لپک سے جسم کا پانی خشک ہونے لگا اور ہو جاتا ہے خشک. الاتش پیاس آئے، پانی پانی. اللہ میاں ایک فرشتے کو کھڑا کر دیں گے، اس کے ہاتھ میں پانی ہوگا. بھائی پانی پلا دیں. بھائی نہیں ایسے نہیں، بھائی بکتا ہے یہ پانی. کیا قیمت ہے اس کی؟ جس کے پاس 500 سال کی عبادت ہو ایک پیالہ ملے گا. کہتے ہیں میرے پاس ہے 500 سال کی بات، لے لیجئے اور مجھے دے دیجئے. پانی پی کے آ گئے. اللہ نے فرمایا ہاں بھائی سنائیے. ایک پیالے پر 500 سال کی بات دے دی. اب بتائیے، ہم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، ہم نے تمہیں سانس عطا فرمایا، ہم نے تمہیں انار کھلایا، ہم نے تمہیں توفیق عطا فرمائی، ہم نے تمہیں اتنا لمبی زندگی عطا، اس کا حساب لائیے اس کا حساب، ایک ایک لمحے کا حساب لائیے. اس کے بعد کوئی گنجائش ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا یا اللہ معاف کر دے. صحیح فرمایا آپ نے، فضل سے ہی، اپنے فضل سے ہی آپ جنت عطا فرمائے. معاذ اللہ کے فضل سے جنت ملے گی. اللہ سے فضل مانگو، لیکن جتنا ہو سکتا ہے میرے بھائی کرو. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. میاں تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنا، ڈرنے کی شکل اپناؤ. بس بھائی وقت ختم ہو گیا. مجھے ایک بات عرض کرنی تھی. قرآن کریم میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہودی سب سے بڑی مبغوض قوم ہے. میں نے یاد بھی پڑھی تھی شروع میں. یہ تحریف کرتے تھے دین میں. دیکھو دین دشمنوں سے نقصان نہیں پہنچا اتنا، یاد رکھو. لیکن جو تحریف کرتے ہیں نا دین میں، ان سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو دین کا دشمن ہے وہ کھلا دشمن ہے، اور کھلے دشمن سے ہر آدمی چوکنا رہتا ہے. اور جو دین میں تحریف کرتا ہے اس کو کوئی دین کا دشمن نہیں سمجھتا. آپ نے دیکھا آج تورات دنیا میں موجود نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تحریف کر دی گئی. انجیل دنیا میں موجود نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تحریف کر دی گئی. قرآن کریم دنیا میں موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تحریف نہیں کی جا سکتی. لیکن افسوس کہ اب کچھ لوگ دین میں تحریف کرنے لگے ہیں. میرے بھائی، بے دینی کو دین کا عنوان دینا، جہالت کو شریعت کا نام دینا، اسی کو تحریف کہتے ہیں. اور جو شریعت رہنے کی بات کرے اس کو بنیاد پرست کہنا، ان قوانین کو جاہلانہ کہنا، آمرانہ کہنا، ظالمانہ کہنا. اللہ توبہ، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے. بھائی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زناکار مرد اور عورت، قرآن نے فرمایا ان کو 100 کوڑے مارو اگر غیر شادی شدہ ہوں. حدیث متواتر میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، خلفائے راشدین کا عمل ہے. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما. شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو ان کو سنسار کرو. اس
اس سزا کو بدل دیا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دیجیے. بھائی مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے. اس بات پر پریشانی ہو رہی ہے کہ دیکھو ہماری نسلوں کا کیا بنے گا. وہ تو دین اس کو سمجھیں گے. بھائی مجھے تو اس پر دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا تھا ان کی روح کس طرح تڑپ رہی ہوں گی خبر میں. وہ کیا اس لیے انہوں نے 90,000 عصمتوں کی قربانی دی تھی؟ 5 لاکھ مسلمانوں کی قربانی اس لیے دی گئی تھی؟ یہاں تعریف کی جائے گی. کروڑوں کی املاک اس لیے قربان کی گئی تھی. میرے بھائی ہمارے بزرگوں نے ہمارے اکابر نے اس لیے قربانی نہیں دی تھی. کالا پانی اس لیے گئے تھے. شامی کے میدان میں اس لیے خاک و خون میں تڑپائے گئے تھے. بالا کوٹ میں اس لیے خاک و خون میں تڑپائے گئے تھے کہ یہاں دین کے نام پر بے دینی کو رواج دیا جائے گا. میرے بھائیوں اللہ سے ڈرو. توبہ کا وقت ہے. اللہ تعالی ہمارے ارباب اقتدار کو اور ہمارے ارکان اسمبلی کو ہمارے روشن زمین، روشن دماغ، روشن خیال قائدین کو اس کی طرف متوجہ فرمائے. دیکھو بھائی ہم نے مر جانا ہے اور یہ بھی مر جائیں گے. یہ جتنا بڑے بڑے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے فرعون سے بڑے نہیں ہیں کوئی بھی بڑا نہیں. نمرود سے بڑا کوئی بھی نہیں، کوئی طاقتور نہیں. حامان اور شداد سے کوئی سخت گیر نہیں ہے. قارون سے بڑا کوئی مال و دولت والا نہیں ہے. جب وہ نہ رہے تو اللہ کے سامنے ان کی کیا حیثیت؟ یہ بھی چلے جائیں. خدا کے لیے تم اپنے لیے جہنم مت تیار کرو. قوت نیکی نداری بدمکن. ارے اللہ کے بندو نیکی کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو برائی تو نہ کرو. میرے بھائیوں اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے دعا کرو. اور دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی آدمی برائی کو دیکھے اگر قوت ہے تو ہاتھ سے روکے. اگر یہ اتنا قوت نہیں ہے زبان سے روکے. اتنا بھی قوت نہیں ہے تو کم از کم دل میں تو برا جانے. اللہ وذالک اضعف الایمان، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے. کم از کم کل قیامت کے دن ہم اللہ سے یہ تو کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، ہم ان کو اچھا نہیں جانتے تھے، ہم ان کے اقدامات سے بری ہیں. اس لیے بھائی میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے سامنے آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. اے اللہ ہم ان کے اس فعل سے بری ہیں. ہماری قوت نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کو روک سکیں. لیکن یا اللہ یہ تیرے قانون کو، اسلامی قانون کو یہ کہتے ہیں جاہلانہ ہے، یہ کہتے ہیں آمرانہ ہے، یہ کہتے ہیں ظالمانہ ہے. یا اللہ ہم اس سے بری ہیں، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. الا اللہ.